حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک۔ اے اللہ، میں نے صبح کی تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے حاملین عرش دوسرے فرشتوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے ایک اکیلے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ تو وہ اس دن میں جو گناہ بھی کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو اس رات میں جو گناہ اس سے ہوں معاف کر دیے جائیں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5078۔ مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رازداری کے انداز میں فرمایا، جب تم مغرب سے سلام پھیرو تو 7 بار اللہم اجرنی من النار کہہ لیا کرو، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اگر تم یہ کہہ لو اور اسی رات مر جاؤ تو تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ لکھ دیا جائے گا، اور جب صبح کی نماز پڑھ چکو تو اسی طرح کہہ لیا کرو، اگر تم اس دن میں مر گئے تو تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ لکھ دیا جائے گا۔ ابو سعید نے حارث سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالخصوص رازدارانہ انداز میں فرمایا تھا، تو ہم بھی یہ اپنے بھائیوں کو بالخصوص بتاتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5079۔ عبد الرحمن بن حسان کی نانی نے روایت کیا کہ مجھے مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا، اور جوار منہا تک روایت کی، مگر اس میں ہے کہ یہ کلمہ اللہم اجرنی من النار سلام کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے کہے۔ علی بن سہل نے کہا کہ مسلم بن حارث کے والد نے اپنے بیٹے کو یہ حدیث بیان کی، جبکہ علی بن سہل اور محمد بن مصفہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم میں روانہ کیا۔ جب ہم لڑائی کے مقام پر پہنچ گئے تو میں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا، تو مجھے دشمن قبیلے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ کہہ لو بچ جاؤ گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ کلمہ کہہ دیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے ملامت کی اور کہنے لگے کہ تم نے ہمیں غنیمت سے محروم کر دیا۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ساتھیوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ جو کچھ میں نے کیا تھا، تو آپ نے مجھے بلوایا اور میرے عمل کی تحسین فرمائی اور فرمایا، اللہ نے تیرے لیے ان میں سے ہر بندے کی وجہ سے اتنا اتنا ثواب لکھا ہے۔ عبد الرحمن بن حسان نے کہا کہ مجھے اس ثواب کی تفصیل بھول گئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، بے شک میں اپنے بعد تمہارے لیے وصیت لکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا اور اس تحریر میں مہر لگا کر میرے حوالے کر دی اور مجھ سے فرمایا۔ پھر مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی ذکر کیا۔ ابن مصفہ نے کہا، میں نے حارث بن مسلم بن حارث تمیمی سے سنا، وہ اپنے والد سے حدیث بیان کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5080۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس نے صبح و شام کے وقت 7 بار یہ کہہ لیا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت فرمائے گا، خواہ اس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا ہو یا جھوٹے دل سے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5081۔